السلام علیکم اسٹوڈینٹس. سنائیے کیسی چل رہی ہے آپ کی نان پروفٹ آرگنائزیشن؟ ہاں، نان پروفٹ آرگنائزیشن کی اکاؤنٹنگ کیسی چل رہی ہے؟ نہ کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن آپ تو نہیں چلا رہے، آپ تو یو آر دا اکاؤنٹنٹس نا. ہاں تو جناب اب تک جو ہم نان پروفٹ آرگنائزیشن کی اکاؤنٹنگ سے متعلق پڑھ چکے دیٹ واز کہ اگر بہت چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے تو ویل بی پریپیئرنگ ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ اونلی، اور اگر بالکل ہی سسٹمائزڈ اکاؤنٹنگ ادھر ہو رہی ہے تو وہ ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ کے نتیجے میں ایک ٹرائل بیلنس ہمیں دے گی اور ہم اس کے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ بنا دیں گے. اور ہاں اگر ایک میڈیم سائزڈ ہے جہاں پہ کہ وی آر ناٹ ہیونگ پراپر بکس آف اکاؤنٹس ود اس، ہاں البتہ وی آر ہیونگ ریسیٹس اینڈ پیمنٹ اینڈ فیو ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس ود اس along with the statement of affairs on the opening date، تو اس کی مدد سے وی کین پریپیئر انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ اینڈ بیلنس شیٹ ایز ویل، انہی اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے which we learned in the single entry. اوکے، بیکاز یہاں پر ہم سنگل انٹری سے ڈبل انٹری میں کنورٹ کر رہے ہوں گے انفارمیشن. تو جی لاسٹ لیکچر تک جو ہم سیکھ چکے تھے دیٹ واز پریپیئرنگ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ ود دا ہیلپ آف ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اینڈ فیو ایڈجسٹمنٹس. اینڈ ناؤ واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے از کہ ہاؤ وی ول بی ایبل ٹو پریپیئر بیلنس شیٹ. وہی انفارمیشن ہمارے پاس ہے، کوئی زائد انفارمیشن نہیں، اسی انفارمیشن کی موجودگی میں اب ہم بیلنس شیٹ کیسے بنائیں گے؟ آپ اس لیے پریشان نہیں ہیں یا اس لیے آپ پورے اعتماد ہیں کہ ہم سنگل انٹری میں یہ کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں کہ ٹرائل بیلنس نہ ہو بیلنس شیٹ بن سکتی ہے. تو وہی چیز جناب ادھر ہے، ہمارے پاس ٹرائل بیلنس نہیں ہے، ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ کیش بک ہمارے پاس ہے، ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس ہیں اور اسٹیٹمنٹ آف افیئرس ہمارے پاس ہے، اور ہم کیا بنانے جا رہے ہیں؟ بیلنس شیٹ. سوال میں وہی ریفر کروں گا جو کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو کروایا تھا، آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی ہے اور ایک نظر میں آپ کو سلائڈ پر بھی شو کیے دیتا ہوں. دیکھیے گا، ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ ہے جی اس کلب کا، ایئر اینڈ ہو رہا ہے 31 دسمبر 2007 کو. ہمارے پاس ریسیٹس میں سبسکرپشن ہے، انٹرسٹ فی جو کہ کیپٹل ریسیٹ ہے، اور انٹرسٹ آن انویسٹمنٹ جو کہ ہمارے پاس 1500 روپیز کا. اسپورٹس اکوپمنٹ ڈیورنگ دا ایئر ہم نے پرچیز کیے ہیں، ٹورنامنٹ ایکسپینس ہے، الیکٹریسٹی، پرنٹنگ، سیلری اینڈ ویجز، ایکسپینسز فار ایگزیبیشن ہے، یہ ساری پیمنٹ ہیں جی ہمارے پاس. اس ریسیٹ اینڈ پیمنٹ کے بعد ہمیں جو ادر انفارمیشن دی ہوئی ہیں اس میں ایڈیشنل انفارمیشن میں ہمارے پاس فکسڈ ایسٹس جو کلب کے 1 جنوری 2007 کو موجود ہیں، اس میں اسپورٹس اکوپمنٹ ہیں 15,500، کلب گراؤنڈ ہے 50,000 کی، انویسٹمنٹ ہے 12,000 کی، فرنیچر ہے 2,000 کا، اور سبسکرپشن جو اوپننگ ایڈوانس ہے وہ 500 روپیز کی ہے، اور جو ہماری کلوزنگ ڈیو ابھی تک سبسکرپشن ریسیویبل ہے وہ 300 کی ہے، اور ڈیپریسیشنز جو کہ ہم نے اسپورٹس اکوپمنٹ پر چارج کرنی ہے وہ 20% پر اینم کے حساب سے، اور فرنیچر پر 5% پر اینم کے حساب سے. لاسٹ لیکچر میں نے آپ سے ریکوائر کیا تھا کہ ہم نے صرف انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنانا ہے، اور اب ہم نے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ بیلنس شیٹ بھی بنانی ہے ایز آن 31 دسمبر 2007. لیں جی یہ کوشچن آپ کے سامنے ہے. اس کوشچن میں آپ کو صرف ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ کیش بک نظر آ رہی ہے، اور اوپننگ بیلنسز آف ایسٹس. ایک آپ کو چیز ضرور اوپننگ بیلنس سے متعلق ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ میں نظر آئے گی، اوپننگ کیش ان ہینڈ کے علاوہ آبویسلی، وہ ہے اوپننگ سبسکرپشن ڈیو 2,000 روپیز کی. یہ بھی اوپننگ بیلنسز سے متعلق ایک بات ہے جو کہ اسٹیٹمنٹ آف افیئرز بنانے میں آپ کو کام آئے گی. اور پھر ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ میں آپ کو ڈیپریسیشنز وغیرہ اور سبسکرپشن کی ایڈجسٹمنٹس نظر آ رہی ہیں. جہاں تک ہمارا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنانے کا تعلق تھا وہ تو ہم سیکھ چکے. ہم نے اسی کیش بک سے ریونیو ریسیٹس
اور ریونیو پیمنٹس کو پک کیا تھا اور ایکروول کے فلٹر سے اسے پاس کیا تھا اور الٹیمیٹلی وی گاٹ انکم اینڈ ایکسپینس فار دا ایئر اینڈ نیٹ آف دوز انکم اینڈ ایکسپینسز واز سرپلس. ہاں اگر ایکسپینس زیادہ ہوتا تو ہم اسے کہہ سکتے تھے کہ ڈیفیسٹ. اینی ویز اسی کوشچن میں ناؤ وی آر ریکوائرڈ ٹو پریپیئر اے بیلنس شیٹ اینڈ وی نو ویری ویل کہ وداؤٹ ہیونگ اوپننگ بیلنس آف کیپٹل فنڈ ہم بیلنس شیٹ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, تو اوپننگ بیلنس آف کیپٹل فنڈ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اسٹیٹمنٹ آف افیئرز بنا کر. یہ بات ہم نے سیکھ رکھی ہے. اور اسٹیٹمنٹ آف افیئر اوپننگ ڈیٹ کی کس طرح بنائی جاتی ہے؟ اوپننگ ایسٹس میں سے اوپننگ لائبلٹیز کو مائنس کر کے. اب اس کوشچن میں ہمارے پاس ایسٹس بھی موجود ہیں اور کوئی ایک آدھ لائبلٹی بھی موجود ہے. ہم ایسٹس میں سے لائبلٹی کو لیس کریں گے اور حاصل کریں گے کیپٹل فنڈ. آپ کو یہ میں نالج پہلے سے دے چکا ہوں کہ کیپٹل فنڈ ہوتا کیا ہے. کیپٹل فنڈ یہاں پر اونرز ایکویٹی کو ریپلیس کر رہا ہے, کیونکہ آپ نے جو بچپن سے ایک ایکویشن پڑھ رکھی ہے وہ کیا تھی؟ ایسٹس مائنس لائبلٹی از اکول ٹو اونرز ایکویٹی, یہاں کیپٹل. سنس اٹ از ناٹ اے بزنس, اگر یہ بزنس نہیں ہے تو یہاں پر اونرز ایکویٹی یعنی کہ اونر ہی کوئی نہیں ہے تو اونر ایکویٹی کاہے کی؟ ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جو چیز فائنینس کر رہی ہے اس آرگنائزیشن کو وہ ہے فنڈ, وہ ہے کیپٹل فنڈ, وہ ہے ایکومولیٹڈ فنڈ, اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں. بہرحال یہ آرگنائزیشن فائنینس ہو رہی ہے, اور کس کے ذریعے سے فائنینس ہو رہی ہے؟ فنڈنگ کے ذریعے سے. کہاں سے حاصل ہوئی؟ وہ کیپٹل ریسیٹس حاصل ہوئی. کسی نے ڈونیشن دے دی, کسی نے آپ کو بڑی فی دے دی, کوئی اس قسم کے فنڈز ریسیو ہو گئے. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آپ کے لیے کیپٹل فنڈ ہیں, ایکومولیٹڈ فنڈ ہیں. اس فنڈ سے آپ نے ایسٹس پرچیز کیے. ٹھیک ہے. نان پروفٹ آرگنائزیشن میں لائبلٹیز بہت کم ہوا کرتی ہیں. نارملی یہ لون لے کر کام نہیں کرتے, یہ ڈونیشنز لے کر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے یہاں پر ہمیں کوئی ایسی لائبلٹی نظر نہیں آئے گی. تو جی اب ہم اس کوشچن سے کچھ انفارمیشن کو پک کرتے ہیں اور اسٹیٹمنٹ آف افیئر بناتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آف افیئر بناتے وقت ایک تو آپ نے اوپننگ بیلنسز کو دیکھنا ہے ادر انفارمیشن میں جو دیے ہوئے ہیں, پلس ایک اوپننگ بیلنس جو عموماً بھول جایا کرتا ہے وہ ہوتا ہے اوپننگ کیش ان ہینڈ. وہ کہاں سے ملے گا؟ ڈیفینیٹلی کیش بک سے. کیش بک کا اوپننگ بیلنس وہ آپ نہیں بھولیے گا. ہاں ایک اور اوپننگ بیلنس کیش بک میں موجود ہوتا ہے بعض صورتوں میں جو کہ اسٹوڈینٹ اسکپ کر جاتے ہیں, وہ اوور لک ہو جاتا ہے. لائک آپ کو اس ریسیٹ سائٹ پر, اس سوال کے اندر ریسیٹ سائٹ پر سبسکرپشن ریسیوڈ میں پچھلے سال کی سبسکرپشن نظر آ رہی ہے. یہ جو پچھلے سال کی سبسکرپشن آپ کو ریسیو ہوئی ہے یہ اوپننگ بیلنس ہے سبسکرپشن ڈیو کا, لہذا اس کو بھی آپ نے ضرور یہاں سے پک کرنا ہے. اوکے, تو دیکھیے جی سلائڈ پر آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے اسٹیٹمنٹ آف افیئرس, اور اس کو ہم نے بنایا 1 جنوری 2007 کو. اس میں اسٹیٹمنٹ آف افیئرس ایز آن 1 جنوری 2007 میں آپ کو ایسٹس جو نظر آ رہے ہیں اس میں کلب گراؤنڈ 50,000 کی, اسپورٹس ایکوپمنٹ 15,500 کے, فرنیچر 2,000, انویسٹمنٹس 12,000, سبسکرپشن ڈیو اب اگین کہاں سے اٹھائی ہے ہم نے؟ یس کیش بک میں جو ہمیں ریسیو ہوئی تھی اس سال, پچھلے سال سے متعلق 2,000, اور اوپننگ بیلنس آف کیش ان ہینڈ 3,800. میں آپ کو اس وقت کوشچن بھی ساتھ ساتھ ریفر کروانا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیے سلائڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوشچن میں اوپننگ بیلنسز ادر انفارمیشن میں گیون ہے, اور 2 اوپننگ بیلنسز کیش کے اور سبسکرپشن ڈیو کے. وہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کیش بک سے ڈھونڈنا ہوں گے, پک کرنا ہوں گے. ایک اوپننگ بیلنس آف کیش 3,800 کا,
اور ایک اوپننگ بیلنس آف سبسکرپشن ڈیو یعنی کہ سبسکرپشن ریسیویبل جو آپ کو پچھلے سال تک ریسیو نہیں ہوئی تھی، اس سال ریسیو ہوئی ہے. تو وہ پچھلے سال تک کا تو ایسٹ تھی نا، یعنی کہ اس سال کی اوپننگ ڈیٹ کا وہ ایسٹ تھی. لہذا ان تمام کو جناب ہم جب اسٹیٹمنٹ آف افیئر میں ایسٹ کے ہیڈ کے تحت ٹوٹل کرتے ہیں تو ہمارا ٹوٹل بنتا ہے 85,300 روپیز. اب جی اس میں سے لیس کرنی ہے ہم نے لائبلٹیز. ہمارے پاس صرف ایک لائبلٹی ہے، اوپننگ بیلنس آف سبسکرپشن ریسیوڈ ان ایڈوانس 500 روپیز کا. جو اوپننگ بیلنس آف سبسکرپشن ریسیوڈ ان ایڈوانس 500 ہے، یہ آپ کو ادر انفارمیشن میں اس وقت نظر آ رہا ہوگا. لیکن جی وہ جب ہم نے لیس کیا تو ہمارے پاس کیپٹل فنڈ کی فگر آ گئی 84,800 روپیز. یہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آف افیئرس کی شکل ہے، یعنی کہ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس از اباؤٹ اوپننگ بیلنسز. وی ہیو ٹو سبٹریکٹ اوپننگ بیلنس آف لائبلٹی فرام دا اوپننگ بیلنس آف ایسٹس. اب اوپننگ بیلنس آف ایسٹس ہم نے معلوم کر لیے، اوپننگ بیلنس آف لائبلٹی معلوم کر لی، سبٹریکٹ کیا تو الٹیمیٹلی وی گیٹ کیپٹل فنڈ. ٹھیک ہے جی. اس کی ضرورت کہاں پیش آئے گی؟ بیلنس شیٹ میں. بیلنس شیٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اٹ از پریپیئرڈ آن کلوزنگ ڈیٹ آف دا ایئر. تو ہم نے یہاں پر 31 دسمبر 2007 کو جو بیلنس شیٹ بنانی ہے اس میں ہم نے 31 دسمبر 2007 کے ایسٹس کی پوزیشن کو شو کرنا ہے، یعنی کہ ان ایسٹس میں سے ہم نے ڈیپریسیشن مائنس کرنی ہے اور پھر جو نیٹ بک ویلیو ہوگی اس کو بیلنس شیٹ میں شو کریں گے. یہ جو ایسٹس کی نیٹ بک ویلیو ہوگی اس میں یاد رکھیے گا، اگر ڈیورنگ دا ایئر کوئی ہم نے ایسٹ پرچیز کیا ہوا ہے تو وہ اس میں شامل ہوگا، یعنی کہ اوپننگ بیلنس پلس پرچیز ڈیورنگ دا ایئر مائنس ڈیپریسیشن ول گیو اس دا نیٹ بک ویلیو. اس کو کسی فارمولا کے تحت مت لیجئے کہ اچھا سر ایک منٹ ٹھہرے ہم اس فارمولے کو لکھ لیں کہ اوپننگ بیلنس پلس ڈیورنگ دا ایئر پرچیز مائنس ڈیپریسیشن از اکول ٹو نیٹ بک ویلیو. نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں کام چلے گا. آپ کو کانسیپٹ کے مطابق چلنا ہوگا. یہ کوئی فارمولا نہیں ہے، یہ وہی فکسڈ ایسٹ کا ٹی اکاؤنٹ ہے جو کہ آپ نے بنیادی اکاؤنٹنگ پڑھتے وقت سیکھا تھا. دیٹ واز کہ فکسڈ ایسٹ کا آپ ایک ٹی اکاؤنٹ جب بنائیں گے، اوپننگ بیلنس ول بی اپیئرنگ ان دا ڈیبٹ سائڈ. وٹ ایور یو ہیو پرچیز ڈیورنگ دا ایئر ریگارڈنگ دیٹ ایسٹ، اس ایسٹ میں آپ نے جو بھی ایڈیشن کی ہوں گی ڈیورنگ دا ایئر، دیٹ ول بی ڈیبٹڈ ان دیٹ ایسٹ اکاؤنٹ. اور اگر آپ بک ویلیو میتھڈ کے تحت ٹی اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہیں تو ڈیپریسیشن ایسٹ اکاؤنٹ میں ہی کریڈٹ ہوگی. ادروائز یو نو ویری ویل کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمیں ڈیپریسیشن کے لیے الگ سے ایک پروویژن فار ڈیپریسیشن کا اکاؤنٹ مینٹین کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم یہاں پر چونکہ اتنا زیادہ اسپیسیفک ہو کر اکاؤنٹنگ فار فکس ایسٹ نہیں کر رہے، ہم یہاں پر ڈائریکٹلی ڈیپریسیشن کو فکس ایسٹ اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر سکتے ہیں. تو اب سلائڈ پر ذرا دیکھیے گا، آپ کو فکس ایسٹ کا اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے. اوپننگ بیلنس اس اسپورٹس اکوپمنٹ اکاؤنٹ کا 15,500 ہے جو 1 جنوری 2007 کو تھا. ایڈیشن ڈیورنگ دا ایئر 1 سپٹمبر 2007 کو 10,000 روپیز کی ہوئی. ٹوٹل آپ دیکھ رہے ہیں 25,500 آ گیا جی. اور کریڈٹ سائڈ پر آپ کو اس کی ڈیپریسیشن ایکسپینس 3,767 کی نظر آ رہی ہے جو کہ الٹیمیٹلی آپ کو کیری فارورڈ بیلنس دے رہی ہے 21,733 کا. اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ بیلنس شیٹ میں صرف اور صرف کیری فارورڈ بیلنسز شو کیے جاتے ہیں، ایسٹ کے ہوں یا لائبلٹی کے ہوں. بیلنس شیٹ میں صرف اور صرف کیری فارورڈ بیلنس، اگر آپ کیری ڈاؤن کہہ لیں تو ٹھیک ہے، کیری ڈاؤن کہہ لیں، اوکے. سی ڈی بیلنس یا سی ایف بیلنس جو بھی آپ کے نالج میں پہلے سے ہے موجود، آئی ایم کمفرٹیبل. جو کلوزنگ بیلنس ہوگا کیری فارورڈ یا کیری ڈاؤن بیلنس، اس کو آپ نے بیلنس شیٹ میں شو کرنا ہے. ابھی جو میں نے آپ کو اسپورٹس اکوپمنٹ کا اکاؤنٹ بنا کر دیا، اس اکاؤنٹ میں
ओपनिंग बैलेंस 15,500 और एडिशन 10,000, टोटल मिलकर बन गए 25,500 और डेप्रीसिएशन लेस करके हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस की फिगर आती है वो बैलेंस शीट में जाएगी। हाँ, इसको अब आप अगर महज एक कैलकुलेशन के तहत शो करना चाहें तो आप यूं भी शो कर सकते हैं। देखिएगा 15,500 ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन 10,000 मिलके बन गया 25,500 माइनस 3,767 और आपके पास नेट बुक वैल्यू आ गई 21,733। ये जनाब आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बैलेंस आ गया। ये हमने एक वर्किंग शो किया अभी, जो कि हमने बैलेंस शीट में लेकर जानी है। अभी मैं बैलेंस शीट बनाना आपको सिखाऊंगा। आपने बस ज़हन में ये रखना है कि बैलेंस शीट के अंदर हमने क्लोजिंग बैलेंसेस को शो करना होता है और क्लोजिंग बैलेंसेस फिक्स्ड एसेट के मुताबिक वो हैं जो कि डेप्रीसिएशन लेस करने के बाद आते हैं। ओके, यहां पर कोई डेटर्स वेटर्स है नहीं है कि हम डेटर्स का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस भी आएगा। हाँ, अलबत्ता कैश है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमने बैलेंस शीट में शो कर देना है। इसी तरह से ड्यू, रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन, वो भी क्लोजिंग डेट पर जो ड्यू है उसको बैलेंस शीट में शो करना है। तो बैलेंस शीट जनाब तैयार हो जाएगी। आए जी, अब हम बैलेंस शीट को देखते हैं इस सवाल की किस तरह बनाई जाएगी। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2007। एसेट्स में सबसे पहले जी क्लब बिल्डिंग 50,000 रुपीज, फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वर्किंग का रेफरेंस देकर आप बात करें, वर्किंग की स्लाइड आपको दिखा चुका हूं 21,733। फर्नीचर में भी आप वर्किंग स्लाइड का रेफरेंस दीजिए और लम्हा भर के लिए वो वर्किंग स्लाइड देख भी लीजिए कि फर्नीचर बैलेंस 2000 पर आपको फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड पर नजर आ रहा है और कोई एडिशन नहीं है। क्रेडिट साइड पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 100 और उसका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस 1900 रुपीज और ही 1900 आपकी बैलेंस शीट में जाएंगे जी। अब देखिए, अब बैलेंस शीट की स्लाइड, इसमें आप 1900 रुपीज फर्नीचर के देख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपीज। फिर आ जाती है जी सब्सक्रिप्शन ड्यू। ऑब्वियसली ये भी 31 दिसंबर 2007 की सब्सक्रिप्शन ड्यू है 300 रुपीज और कैश बैलेंस 7,200 रुपीज। सबका टोटल कीजिए 93,133। आपने देखा कि हमने एसेट्स इकट्ठे किए यहां पर, क्लब बिल्डिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन ड्यू, कैश, ये तमाम हमारे एसेट्स हैं। अब इन एसेट्स को हमने बराबर रखना है कैपिटल फंड एंड लायबिलिटी के, और कैपिटल फंड हमने फिगर उठानी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने बनाई थी ना, उसका जो बैलेंस निकला था दैट वाज कैपिटल फंड। अब वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स चूंकि 1 जनवरी को बनाई थी, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर बनाई थी, लिहाजा ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल फंड का। और ड्यूरिंग द ईयर जो कैपिटल रिसीट्स होंगी फंड से मुतल्लक वो इसमें प्लस हो जाएंगी और जो सरप्लस होगा हमारा इस साल का वो भी प्लस हो जाएगा। अगर मैं इस वर्किंग को रिलेट करूं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ओनर्स इक्विटी की वर्किंग के साथ, तो आपको याद दिलाता चलूं कि वहां पर आप क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। और यहां पर आप क्या कर रहे हैं, स्लाइड में देख लीजिए, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको ओनर्स इक्विटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की नजर आ रही है, जिसमें ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस फ्रेश कैपिटल और माइनस ड्राइंग्स, ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। और साथ ही आप देखिए कंपैरिजन के तौर पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल फंड की वर्किंग को, में ओपनिंग कैपिटल फंड में आप सरप्लस को प्लस कर रहे हैं और ड्यूरिंग द ईयर जो कैपिटल सीट्स आपको रिसीव हुई हैं उनको प्लस कर रहे हैं। यानी कि कंपैरिजन चल रहा है इस वक्त। आप देखें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट की फिगर है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस है, हम वजन चीजें दोनों। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश कैपिटल है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल रिसीट्स हैं जो कि आपको फंड की शक्ल में रिसीव हुई। और हाँ भाई, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें
ڈرائنگز نہیں ہوا کرتی، اس لیے آپ کو نان پروفٹ آرگنائزیشن میں کوئی ڈرائنگ نظر نہیں آ رہی. بزنس آرگنائزیشن میں ڈرائنگز موجود ہیں. تو ہم یہاں پر بیلنس شیٹ جو بنا رہے ہیں وہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن کی بیلنس شیٹ بنا رہے ہیں. تو نان پروفٹ آرگنائزیشن میں ہمیں بالکل بھی ڈرائنگز نظر نہیں آئیں گی. باقی رہ گئی بات فریش کیپٹل کی، یہاں پر کوئی فریش کیپٹل نہیں ہے. ہاں کیپٹل سیٹ ہیں. نیٹ پروفٹ نہیں ہے، ہاں سرپلس ہے. تو الٹیمیٹلی ملتی جلتی بات ہی ہوئی نا. تو آپریٹنگ کیپٹل فنڈ ہم نے کہاں سے حاصل کیا؟ اسٹیٹمنٹ آف افیئر سے. اس میں پلس کیا سرپلس، پلس کیا کیپٹل سیٹ. اب جی اس سوال میں ہمارے پاس اوپننگ کیپٹل فنڈ کی جو انفارمیشن ہے، سلائڈ دیکھیے گا، وہ اسٹیٹمنٹ آف افیئر سے نظر آ رہی ہے 84,800 روپیز کی. اس میں ہم نے پلس کیا سرپلس کو 6,633 جو کہ اس سال کا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر کا ریزلٹ ہے، اور ہم نے پلس کیا کیپٹل ریسیٹ انٹرنس فی 800 روپیز کی. تو ٹوٹل ہمارے پاس کیپٹل فنڈ جو آ گیا 92,233 روپیز کا. اور جی لائبلٹیز میں ہمارے پاس سبسکرپشن ریسیوڈ ان ایڈوانس ہے 900 روپیز کی. اس کو ٹوٹل کیا تو ہمارے پاس ایگزیکٹلی 93,133 سے بیلنس شیٹ ٹلی ہو گئی. جی اب آپ نے نان پروفٹ آرگنائزیشن کی بھی سنگل انٹری کو کچھ مسئلہ نہیں رہنے دیا. دیکھو ایک مرتبہ اکاؤنٹنگ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں تو ہر ایک چیز آسان نظر آتی ہے. تو نان پروفٹ آرگنائزیشن میں ہے ہی کیا تھا؟ سمپل سا اکاؤنٹ، ہاں لیکن ایکروول کانسیپٹ کے مطابق آپ کی انکمز اور ایکسپینسز کا میجر کیا جانا، پھر اسٹیٹمنٹ آف افیئرز کو بنا کر اوپننگ کیپٹل فنڈ کی انفارمیشن کو معلوم کرنا، اور اس کے بعد بیلنس شیٹ کا بنا لینا. ٹھیک ہے. اب مجھے پتا ہے آپ کہہ رہے ہیں سر آپ تو بڑا آسان سمجھ آ رہے ہیں اس کو، لیکن جب کوشچن کرنے بیٹھتے ہیں تو ہوتا نہیں ہے. کوئی بات نہیں، وہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا ڈسکشن بورڈ بہت اسٹرانگ ہے. آپ جس بھی طرح کے کوشچنس پٹ کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو سیٹسفائی کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کو اب اسی نان پروفٹ آرگنائزیشن سے متعلق چند ایک مزید باتیں میں بتاتا ہوں. لائک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہم ویلفیئر کے لیے یہ آرگنائزیشن بناتے ہیں یا اپنی ممبرس کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے آرگنائزیشن بناتے ہیں. آپ سوچیں کہ کیا ہمیشہ ہم اس ویلفیئر کے لیے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے؟ چندہ مانگنا ہاتھ پھیلانا ہی ہے نا. یا ہم کسی لیول پر اپنے کچھ ایکسپینسز انٹرنلی بھی میٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ فار ایگزامپل میں ایک بہت آسان سی بات کر کے پھر کمپلیکس بات کی طرف چلوں گا. سپوزلی مسجد ہمارے معاشرے میں ایک آسان ترین اگزامپل ہے نان پروفٹ آرگنائزیشن کی. دیٹ از این آرگنائزیشن. You find assets over there, you find expenses over there, you find incomes over there, you find capital fund over there. کہ بجلی کا بل وغیرہ اگر ڈیو ہے تو لائبلٹی بھی ہو گئی. اوکے. یا بعض اوقات کوئی کنسٹرکشن کروانے کے لیے فنڈ ہوتے تو لون لے کر بھی بلڈنگ کی کنسٹرکشن کی جاتی ہے مسجد کی. تو لائبلٹی کی ایگزامپل بھی وہاں پر موجود ہے. کیا اس مسجد کے اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے ہمیشہ محلے داروں سے چندہ ہی مانگا جائے گا یا کچھ خود کفیل بھی کیا جا سکتا ہے مسجد کو؟ بھائی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مسجد تو کوئی کاروبار نہیں کر رہی. ہاں ایک پلاننگ تو کی جا سکتی ہے کہ مسجد میں ہم کوئی ایک شاپ بنا دیں جہاں سے کہ دین اسلام سے متعلق کوئی بکس اویلیبل ہوں. اس پر جو پروفٹ ہو وہ پروفٹ مسجد کو دے دیا جائے اور مسجد اپنے اخراجات میٹ کرے. یا ہم مسجد کی کنسٹرکشن کے دوران اس طرح کی پلاننگ کریں کہ 8-10 شاپس اس کی سائڈ پر بنا دیں. اب ان شاپس کا جو رینٹ آئے گا وہ مسجد کے لیے کافی ہوگا.
These all are the plannings. آپ تک کوئی بھی پلاننگ کر کے اس مسجد کو خود کفیل بنا سکتے ہیں, اس آرگنائزیشن کو خود کفیل بنا سکتے ہیں. اب اس آرگنائزیشن کو, اس مسجد کو اپنے ایکسپینسز میٹ کرنے کے لیے, ایسٹس بنانے کے لیے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے سپوزلی وی آر رننگ اے کلب, چند نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو اپنے اس محلے میں ایک ہیلتھ کلب شروع کرنا ہے. اس ہیلتھ کلب کو شروع کرنے کے لیے کچھ فنڈز تو اکٹھے ہو گئے, لیکن ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز کو چلانے کے لیے اب جب فنڈ لینے کی باری آتی ہے تو کچھ اچھا نہیں لگتا. اب وہاں پر ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہم کیوں نہ ایک کینٹین بنائیں اپنے ہی کلب میں, جہاں پر کہ ہمیں جوسز اویلیبل ہوں, کوئی ٹک شاپ ٹائپ چیز ہو جہاں پر ہم چھوٹی موٹی چیزیں جو باہر سے پرچیز کرتے ہیں اپنی اسی ہیلتھ کلب سے ریلیونٹ وہ وہیں پر ہمیں مل جائے. سپوزلی ہم وہاں ایکسرسائز کرتے ہیں, ہمیں جوس کی ضرورت ہے, کوئی انرجی ڈرنک کی ضرورت ہے, کوئی چھوٹے موٹے سنیکس کی ضرورت ہے, وہاں پر اویلیبل ہو, ہم وہاں سے پرچیز کریں. اوکے, ایک جائز منافع ہو جو کہ اس کینٹین کو ہم پے کر دیں. باہر سے بھی تو جا کر ہم نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے نا, وہیں سے مل گئی. اب وہ جو پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے وہ کس کو جائے گا؟ ڈائریکٹلی اس کلب کو جائے گا, یعنی کہ اس کلب کے لیے وہ انکم بنے گا. تو ایک ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ود ان اے نان پروفٹ آرگنائزیشن ہم شروع کر سکتے ہیں. ایسا کرنا جائز ہے نان پروفٹ آرگنائزیشنز میں, کوئی گناہ نہیں ہے. اوکے, ہم وہ ٹریڈنگ ایکٹیویٹی جو نان پروفٹ آرگنائزیشن کے اندر شروع کرنے جا رہے ہیں وہ اس نان پروفٹ آرگنائزیشن کو فیڈ کرنے کے لیے ہے, خود کفیل بنانے کے لیے ہے, کہ وہ مانگتی نہ پھرے چندہ اور ڈونیشنز اور چیریٹیز, بلکہ خود سے اس قابل ہو جائے کہ اپنے ایکسپینسز میٹ کر لیا کرے. تو جی یہ جو ایک ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ہے ہم اس کی الگ سے اکاؤنٹنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کو انکارپوریٹ کریں گے, یعنی کہ اس کے ریزلٹ کو انکارپوریٹ کریں گے نان پروفٹ آرگنائزیشن کی انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں. آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ ہم اس ٹریڈنگ ایکٹیویٹی میں کریں گے کیا؟ اگر نہیں کلیئر ہوا تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. بھائی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی اس کو کہتے ہیں جہاں پر سیل پرچیز ہو رہی ہو. چونکہ نان پروفٹ آرگنائزیشن تھی, سیل پرچیز کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس میں, اس لیے اس نان پروفٹ آرگنائزیشن میں ہم نے ایک ایکٹیویٹی ڈیولپ کی ہے جہاں پہ سیل پرچیز ہوگی. ہیلتھ کلب میں نے ایک بات انویسیج آپ کو کروائی ہے. ہیلتھ کلب ہے, ایک بڑا سا ہال ہے, اس میں آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, اس میں ٹیبل ٹینس کے لیے آپ نے ایکوپمنٹس رکھے ہوئے ہیں, اس میں آپ نے بیڈمنٹن کے لیے کورٹ بنایا ہوا ہے, ایک بڑے سے ہال میں اس طرح سے آپ نے کچھ ایکسرسائز ایکوپمنٹس رکھے ہوئے ہیں. ہاں وہیں پر کارنر میں آپ نے ایک جوس شاپ یا سنیک بار رکھی ہوئی ہے کہ جو بھی ادھر ایکسرسائز کرنے آتے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ کھائیں پیئیں, اور کھائیں پیئیں گے تو ڈیفینیٹلی پے بھی کریں گے, اور پے کریں گے تو اس میں پروفٹ بھی شامل ہوگا, اور وہ جو پروفٹ ہوگا وہ جو ٹک شاپ یا آپ کوئی بھی نام دے دیں, کینٹین ہے, ریسٹورینٹ ہے, جو بھی آپ اس کو نام دے دیں, وہاں سے جو پروفٹ ہوگا کس کو ملے گا؟ کلب کو. اب وہ کلب اس پروفٹ سے بھائی شٹل کاکس ہی خرید لے, کم از کم شٹل کاک کے لیے تو اس کو نہیں مانگنے پڑیں گے پیسے, کچھ ممبرشپ فی بھی ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو جو کام کروانے چاہ رہا ہوں وہ ہے اس ٹک شاپ کی اکاؤنٹنگ. وہ جو
آپ اکاؤنٹنگ کرنے جا رہے ہیں اس میں سیل پرچیز موجود ہوں گی. اور بھائی آپ کو معلوم ہے, آپ یہ اکاؤنٹنگ پہلے کر چکے ہیں, کہ یہاں پر اب ہم ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنائیں گے. ٹریڈ ہو رہی ہے نا, ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنائیں گے. اور جو ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہوگا وہ سیلز میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو لیس کر کے گراس پروفٹ تک ہوتا ہے. اب یہاں پر اس شاپ کی تمام پرچیزز کیلکولیٹ کی جائیں گی, اس میں اوپننگ اور کلوزنگ سٹاک کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی, پھر وہ جو کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر ہمارے پاس آئے گی اس کو سیلز میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس ایک پروفٹ کی فگر آ جائے گی. ٹھیک ہے, اور وہ پروفٹ ہم ٹرانسفر کریں گے یس انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں انکم کے طور پر. ہاں, اگر اسی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی سے متعلق کوئی اور ایکسپینس بھی ہے, لائک ادھر سیلز مین ہے, اس سیلز مین کی سیلری اسی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی سے متعلق ہے, آپ وہ اسی گراس پروفٹ میں سے مائنس کریں گے, اور پھر آپ فائنلی اس کے پروفٹ پر آئیں گے, اور وہ پروفٹ آپ ٹرانسفر کریں گے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کے اندر ایز این انکم. اب اس انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں سیلز دوبارہ شو نہیں ہوں گی, پرچیزز دوبارہ شو نہیں ہوں گی, اس سیلنگ سٹاف کی سیلری جو ہے وہ دوبارہ شو نہیں ہوگی, وہ جو سیلز مین تھا ادھر, کیونکہ وہ تو آپ الگ سے کیلکولیٹ کر چکے. بھلے وہ آپ کو ریسیٹ اینڈ پیمنٹ میں ہی نظر آ رہی ہوں گی. ابھی میں آپ کو کوشچن کرواتا ہوں جس میں کہ آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا اس کا کانسیپٹ. ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ ایک ہی ہوگا اس پورے کلب کا. اسی ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو سیل آف جوسز نظر آ رہے ہوں گے, پرچیز آف جوسز نظر آ رہے ہوں گے, سیلری آف دا سیلز مین نظر آ رہی ہوگی. وہاں سے یہ انفارمیشن پک کر کے آپ ایک پروفٹ کی فگر کو کیلکولیٹ کریں گے, اس پروفٹ کو پھر آپ انکم ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں شو کریں گے. ٹھیک ہے, تو جی یہ ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ود ان ا نان پروفٹ اور نان ٹریڈنگ آرگنائزیشن جو ہے, اس کی اکاؤنٹنگ میں نے آپ کو بتا دی. اب اس کی پریکٹس کی طرف ہم چلتے ہیں. آئیے جی سلائڈ پر. سوال ہمیں ایک سمری دے رہا ہے ریسیٹ اینڈ پیمنٹ کی, جس میں اوپننگ کیش ان ہینڈ اینڈ ایٹ بینک 4740 روپیز ہے. ممبرس سے جو ہمیں سبسکرپشن ریسیو ہو رہی ہے وہ 29,720 ہے. انٹرنس فی 3200. ہاں, وہ جو ریسٹورینٹ ہم نے بنایا ہوا ہے اس ریسٹورینٹ کی جو ریسیٹس ہیں ڈیفینیٹلی وہاں پر جو سیل ہو رہی ہیں اس کی ریسیٹ 56,800 ہے. گیم کمپٹیشن سے جو ریسیٹ ہوتی ہیں وہ 13,640 ہیں. اور ہم نے سیکرٹری کو پیٹی کیش کے لیے کچھ پیسے پکڑائے ہوئے تھے, اس نے ہمیں 80 روپیز واپس کیے, اس سے ریسیویبل تھے, وہ ہمیں 80 روپیز ریسیو ہو گئے, ریسیٹس میں آ گئے. اور پیمنٹ میں جی اسی طرح سے ویجز ہیں, ریسٹورینٹ کی پرچیزز ہیں, رینٹ ہے 18 منتھس کا جو ہم نے پے کیا ہے, ریٹس ہیں, سیکرٹری سیلری ہے, لائٹنگ کلیننگ سینیٹری سروسز ہیں, کمپٹیشن پرائزز ہیں, پرنٹنگ پوسٹیج سنڈریز, اور پھر فکس ڈپازٹ میں ہم نے جو پیسے جمع کرائے وہ ہیں, اور فائنلی بیلنس ہے ہمارے پاس. لیں جی, یہ آپ کو میں نے بھی ریسیٹس اینڈ پیمنٹس بتائی ہیں اس کوشچن کے. جو اہم چیز آپ کو آج بتانے کی ہے وہ ہے اسی کلب میں یا اسی نان پروفٹ آرگنائزیشن میں ریسیٹس اینڈ پیمنٹس ریلیٹنگ ٹو دا ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز, اور پھر ان ریسیٹس اینڈ پیمنٹس کو ایکروول کانسیپٹ کے مطابق انکم اور ایکسپینس بنا کر پروفٹ کی کیلکولیشن, اور پھر اس پروفٹ کو انکم ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں انکم کے طور پر شو کیا جانا. یہ ہے وہ بات جو کہ میں نے آپ کو آج سمجھانی ہے. سارا کا سارا کوشچن میں آپ کو سالو نہیں کرواؤں گا, یہ کوشچن آپ کے پاس ہینڈ آؤٹس میں بھی موجود ہے, سولوشن بھی اس کا موجود ہے ہینڈ آؤٹس میں, لیکن میں جو کانسیپٹ آپ کو کلیئر کروں گا اس وقت وہ ہوگا اکاؤنٹنگ ریگارڈنگ یور ٹریڈنگ ایکٹیویٹی. تو جی یہاں پر آپ کو
ریسیٹ سائڈ پر کچھ ریسیٹس نظر آ رہی ہیں اس ریسٹورینٹ کی, اور پیمنٹ سائڈ پر آپ کو پیمنٹس نظر آ رہی ہیں ریگارڈنگ پرچیز آف سپلائز فار دیٹ ریسٹورینٹ. آپ مجھے بتائیے, اب بات شروع ہو رہی ہے ایکرول کانسیپٹ کی, کہ جو پیمنٹس آپ کے پاس موجود ہیں کیا وہ ساری کی ساری آپ کی ایکسپینس قرار پائیں گی؟ نہیں, پیمنٹس کو پک کرنا ہے. آپ اشارہ سمجھ گئے میرا, ایکرول کانسیپٹ کے مطابق ایکرول کے فلٹر سے گزارنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہی بات سمجھ آئی تھی نا. پیمنٹس کو پک کرنا ہے اور ایکرول کے فلٹر سے گزار کر آپ نے ایکسپینس بنا دینا. تو اب اس پیمنٹ کے اگینسٹ کچھ تو ہوگا جو ایکرول کی ایڈجسٹمنٹ قرار پائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں, سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت. ادر انفارمیشن کے تحت یہ چیز دی ہوئی ہے کہ اوپننگ ڈیٹ پر 5200 روپیز آؤٹ اسٹینڈنگ تھے یا پے ایبل تھے ریسٹورینٹ کے سپلائرز کو, اور کلوزنگ ڈیٹ پر ریسٹورینٹ کے سپلائرز کو پے ایبل تھے 5600 روپیز. جو ہم پے کر چکے وہ ہے 50,400 روپیز. تو جی آپ اس کی ورکنگ سلائیڈ اب دیکھیے گا. اس میں کیش پیڈ 50,400 مائنس اوپننگ ڈیو 5200 روپیز اینڈ پلس کلوزنگ ڈیو 5600, اور ریزلٹ آپ کے سامنے آ گیا. یہ آپ کے پاس ایکسپینسز ہیں پرچیزز کا جو کہ ریسٹورینٹ کی سپلائیز کے لیے آپ نے کی. تو یہ آپ نے ان پیمنٹس کو ایکسپینس میں کنورٹ کرنے کے لیے ورکنگ کی. اگر اسی ورکنگ کو ہم کریڈیٹرز کے اکاؤنٹ کے طرز پر دیکھنا چاہیں تو بھائی یہ کریڈیٹرز کا اکاؤنٹ ہی تو ہے. آپ کریڈیٹرز کا اوپننگ بیلنس کریڈٹ سائڈ پر لکھتے ہیں, پرچیز آف گڈس اس اوپننگ بیلنس میں اضافے کا باعث بنتی ہے, لہذا کریڈٹ سائڈ پر جاتی ہیں. کیش پیڈ ٹو کریڈیٹرز ڈیبٹ سائڈ پر, اور کلوزنگ بیلنس آف کریڈیٹرز ڈیبٹ سائڈ پر. آپ اگر اس کو کریڈیٹرز اکاؤنٹ کے طور پر بنانا چاہیں تو بھی یہی ریزلٹ آئے گا. ہاں البتہ یہ پرچیزز آپ کے پاس حتمی پرچیزز نہیں ہیں, یعنی کہ یوں میں کہہ لوں کہ یہ پرچیزز آپ کے پاس کاسٹ آف سیلز نہیں ہیں, حتمی ایکسپینس نہیں ہیں. ان کو آپ نے بہرحال ایڈجسٹ کرنا ہے اوپننگ اینڈ کلوزنگ سٹاک کی فگر کے ساتھ. دیکھو نا, آپ نے تو یہ ایکسپینس کی فگر اپنے طور پر بنا لی, لیکن سٹاک کی موجودگی میں اس کا مطلب ہے کہ سارے کی ساری یہ پرچیز گڈز کنزیوم نہیں ہوئی. ایکسپینس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کاسٹ دیٹ ایکسپائرز ڈیورنگ دا ایئر از ایکسپینس. آپ نے پرچیزز کی فگر تو بنا لی اوپننگ اور کلوزنگ ڈیو کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ, لیکن وہ پرچیزڈ گڈس کیا ساری کی ساری کنزیوم ہوئی یا نہیں, یہ الگ بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو, کیش پیمنٹ کو اوپننگ اور کلوزنگ ڈیو کے ساتھ ایڈجسٹ کیا تو وہ ایکسپینس بن گیا. اب جس کو آپ ایکسپینس کہہ رہے ہیں کیا واقعی سارا کا سارا کنزیوم ہو گیا؟ نہیں نا, کیونکہ کلوزنگ سٹاک جو پڑا ہوا ہے, تو وہ جو کلوزنگ سٹاک پڑا ہوا ہے اس کو اس میں سے نکال دو, اور جو اوپننگ سٹاک پڑا ہوا تھا اس کو اس میں شامل کر دو, چونکہ پچھلے سال کا بچا ہوا سٹاک اس سال کنزیوم ہوا, جو جب کنزیوم ہو تب کا ایکسپینس. سیدھی سی بات. تو اوپننگ سٹاک کو اس میں پلس کریں گے, کلوزنگ سٹاک کو ان پرچیز میں سے مائنس کریں گے, تو ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ آئیں گی. آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جو پرچیزز کی فگر کیلکولیٹ ہوئی تھی وہ تھی 50,800 روپیز کی. اس میں ہم اسٹاک 2600 پلس کر رہے ہیں اور مائنس کر رہے ہیں کلوزنگ اسٹاک 3000 روپیز کا. تو ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ اس ریسٹورینٹ کی 50,400 روپیز کی آ رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ 50,400 روپیز کی جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہیں یہ ہمارا ایکسپینس بنے گی
ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں. کون سا ٹریڈنگ اکاؤنٹ؟ وہ جو ریسٹورینٹ کا ہم نے بنانا ہے ابھی. ٹھیک ہے جی. تو آئیے اب ہم اس ریسٹورینٹ کی سیلز کو معلوم کریں اور وہ جو سیلز کی فگر ہوگی اس میں سے اس کاسٹ آف سیلز کو لیس کر کے پروفٹ معلوم کریں ریسٹورینٹ کا, اور الٹیمیٹلی اس پروفٹ کو اٹھا کر ہم پھینکیں گے کہاں؟ یس, انکمز میں. اس کلب کی انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں جو انکم شامل کی جائیں گی ان میں ایک یہ بھی انکم ہوگی جو انٹرنلی جنریٹ کی ہے ہم نے. ٹھیک ہے, ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کی وجہ سے. تو آئیے جی سلائڈ پر اب ہم ٹریڈنگ اکاؤنٹ دیکھتے ہیں اس ریسٹورینٹ کا. اس میں جی ہمیں سیلز نظر آ رہی ہیں 56,800 روپیز کی, اور کاسٹ آف گڈ سولڈ جو کہ اوپننگ اسٹاک 2600 پلس پرچیز 50,800 اور مائنس کلوزنگ اسٹاک 3,000 کا ریزلٹ ہے, یعنی کہ 50,400, اور پروفٹ آ گیا 6,400 روپیز کا. اب ساتھ ہی ذرا ریسیٹ اینڈ پیمنٹ کی سلائڈ کو بھی دیکھ لیجئے کہ وہاں پر آپ کو ریسٹورینٹ ریسیٹس کے نام سے 56,800 روپیز کی ریسیٹ ایک نظر آ رہی تھی. وہ جو 56,800 روپیز کی ریسیٹ ہے وہی تو سیل ہیں اس ریسٹورینٹ کی. ہاں, یہاں پر بھی ایکروول کانسیپٹ انوالو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ریسٹورینٹ کی ان ریسیٹ سے متعلق بتایا گیا ہو کہ کچھ اوپننگ ریسیویبلز اور کچھ کلوزنگ ریسیویبلز ہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم یہاں پر ڈیٹرز کا اکاؤنٹ بنا لیتے. دیکھیے, میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن میں ڈیٹر کریڈیٹر نہیں ہوتے, اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹر کریڈیٹر کا اکاؤنٹ بنایا جا سکتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے, یہاں پر اب نان پروفٹ آرگنائزیشن میں ایک ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ہم نے ڈیولپ کر لی ہے. تو جب بھی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ڈیولپ ہوگی وہاں پر ڈیٹر کریڈیٹر تو آ جائیں گے, ریسیویبل پیبل تو آ جائیں گے. ڈیٹرز آپ کے ٹریڈ ریسیویبلز ہیں اور کریڈیٹرز آپ کے ٹریڈ پیبلز ہیں. تو وہ ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ ڈیٹر کریڈیٹر آ رہے ہیں. باقی فنکشن ان کا وہی ہے کہ اگر آپ کو ریسیٹس فرام کسٹمرز نظر آ رہی ہیں اپنی کلب کی ریسیٹ سائٹ پر, تو وہاں سے آپ وہ ریسیٹ کو اٹھائیں گے. اوپننگ ڈیٹر کی انفارمیشن کہاں سے ملے گی؟ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس. یہ ساری وہ ریویژن چل رہی ہے آپ کی سنگل انٹری کی. اوپننگ ڈیٹر کہاں سے ملیں گے؟ اسٹیٹمنٹ آف افیئر سے. کلوزنگ ڈیٹرز آپ کو ادر انفارمیشن میں بتائے ہوں گے ایسی صورت میں, کیونکہ آپ نے اب کیلکولیٹ کرنی ہوگی سیلز. بہرحال اس سوال میں یہ چیز نہیں ہے. اس سوال میں بڑی سادگی کے ساتھ اس نے کہہ دیا کہ جو بھی ریسیٹس ہیں وہی آپ کی سیلز انکم ہے, کوئی ڈیٹر کریڈیٹر نہیں ہے. اور نارملی لائک کلب ہے, وہ سب آپ آپس میں ایک دوسرے کو جان رہے ہیں. اس کلب میں آپ اتنا لمبا چوڑا ادھار نہیں کرتے. آپ جانتے ہیں کہ جی ہم نے اگر ادھار کرنا شروع کر دیا تو اس کلب کی پرچیزنگ کہاں سے ہوگی, یعنی کہ اس کلب کی, اس ریسٹورینٹ کی پرچیزز کہاں سے کی جائیں گی. اس کے لیے آپ کہتے ہیں یار ہم ادھار پر کوئی چیز ادھر سے نہیں کھائیں گے, کیش دے کر ہی کھائیں گے تاکہ ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ٹھیک طریقے سے چلے اور الٹیمیٹلی اس کے پروفٹس کلب کو ملے. دیکھو, جب کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن چلانی ہے تو اس میں پھر کچھ نہ کچھ تو آپ کی طرف سے ان پٹ ہونا چاہیے نا. تو یوں ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن میں آپ نے ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کو سیکھ لیا. اب آپ کی نان پروفٹ آرگنائزیشن کی انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں یہ پروفٹ نظر آئے گا. آئیے ہم سلائیڈ کے ذریعے سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب میں کمپلیٹ کوشچن تو سالو نہیں کروا رہا, لیکن اس کا سولوشن ایک مرتبہ ایکسپلین کیے دیتا ہوں. اس کلب کی انکمز میں جہاں پر آپ کو ممبر سبسکرپشن نظر آ رہی ہیں اور گیم کمپٹیشن کی ریسیٹس نظر آ رہی ہیں, وہاں پر آپ کو ریسٹورینٹ کا پروفٹ 6400 روپیز بھی نظر آ رہا ہے. تو جی ٹوٹل انکم آپ کے پاس 49,660 روپیز کی ہو گئی, اور اس میں سے اب آپ نے تمام ایکسپینسز جو کہ آپ کو پیمنٹس میں بتائے ہوئے تھے وہ لیس کرنے ہیں, لیکن ایکروول کانسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے.
اس میں جو بات میں آپ کو شو کر رہا ہوں دوبارہ اس پہ آپ نظر لے کر جائیے، وہ ہے ریسٹورینٹ پروفٹ، اور ریسٹورینٹ پروفٹ آپ کو 6400 روپیز کا انکمز میں نظر آ رہا ہے۔ مزید ایک چیز آپ اس کی بیلنس شیٹ میں دیکھیے، یہ کلب کی بیلنس شیٹ میں آپ کو ریسٹورینٹ کا سٹاک ایسٹس میں نظر آئے گا، دیکھیے 3000 روپیز کا ریسٹورینٹ سٹاک آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح سے اس کلب کی بیلنس شیٹ میں لائبلٹیز کے اندر کریڈیٹرز فار ریسٹورینٹ سپلائز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں 5600 روپیز کے، امنگ ادر ایسٹس اینڈ لائبلٹیز۔ تو جی آپ نے دیکھا کہ ٹریڈنگ ایکٹیویٹی جہاں پر کی جا رہی ہے اس ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کے تمام افیکٹس کو آپ نے انکم ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ میں شو کرنا ہے۔ انکم ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں اس ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کا ریزلٹ یعنی کہ پروفٹ آپ نے شو کرنا ہے، اور بیلنس شیٹ جو کلب کی بیلنس شیٹ ہے اس میں آپ نے اسی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کے ایسٹس یعنی کہ ڈیٹرز اگر ہوں تو شو کر دیں گے، اسٹاک اگر ہوں تو وہ بھی شو کر دیں گے، اور لائبلٹیز یعنی کہ کریڈیٹرز اس ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کے آپ اس میں شو کر دیں گے، تب جا کر آپ کی بیلنس شیٹ ٹیلی ہوگی۔ اب اس کوشچن کو آپ خود سے سالو کر سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ کمپلیٹ کوشچن ہینڈ آؤٹس میں موجود ہے اور سولوشن بھی موجود ہے آپ کی گائیڈنس کے لیے۔ پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو یو مے ناک یور ڈسکشن بورڈ، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے بڑی امید ہے کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن کی عقدیں کھل گئی ہوں گی، اور اب آپ انشاءاللہ اس کو بڑی آسانی سے سالو کرتے چلے جائیں گے۔ نیکسٹ جی ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ سے متعلق ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم اسی طرح سے پڑھیں گے کہ آسان لگے، ٹھیک ہے۔ مجھے اجازت دیجیے تب تک، اللہ حافظ۔